ابن سکن نے بیان کیا ہے کہ عینیہ کو صحبت حاصل ہے اور یہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ، حنین اور طائف میں شامل ہوا اور یہ اعراب کی درشتی اور بدسلوکی میں ممتاز تھا۔ طبرانی نے روایت کی ہے کہ عینیہ بن حسن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں یہ کون بیٹھی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ کہنے لگا کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے بہتر عورت یعنی اپنی بیوی سے دستبردار نہ ہو جاؤں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا باہر جاؤ اور اجازت طلب کرو۔ کہنے لگا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی مضری سے اجازت نہیں لوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ احمق مطاع ہے، یعنی اپنی قوم میں، اس کے لیے کہ وہ عملاً اپنی قوم میں مطاع تھا، اور جیسا کہ عرب میں مشہور ہے 10,000 جانباز اس کے پیروکار تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عینیہ بن حسن مرتدین اسلام میں شامل تھا اور اس نے طلحہ بن خویلد مدعی نبوت کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کی، پھر اسلام کی طرف واپس آ گیا، اور ابن حجر اپنی کتاب الاصابہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے امام شافعی کی کتاب علام میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عینیہ بن حسن فزاری کو اس کے ارتداد پر قتل کر دیا، اور امام شافعی کے سوا کسی دوسرے کو انہوں نے یہ بات بیان کرتے نہیں دیکھا، واللہ عالم۔ اس طرح یہودی وفد کے مذاکرات میں قبائل غطفان کے زعماء میں سے بنی مرہ کا قائد الحارث بن عوف اور بنی اشمی کا قائد ابو مسعود بن رخیلہ اور بنی سلیم کا قائد سفیان بن عبد شمس اور بنی اسد کا قائد طلحہ بن خویلد شامل ہوئے، اور ان غطفانی قبائل نے زعماء نے یہودی منصوبے پر اتفاق کیا اور مدینہ سے جنگ کے طے شدہ منصوبے نے انہیں حیرت میں ڈال دیا، اور ان کے اور یہود کے درمیان مکمل تنفیذ کے متعلق مکمل اتفاق ہو گیا۔ مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنانے میں یہود کی کامیابی۔ اس طرح غطفانی قبائل کے ساتھ یہود کو اپنے مذاکرات میں بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ یہ قبائل بھی مسلمانوں کے خلاف عرب بت پرست یہودی عسکری اتحاد کے قیام کے نظریے میں قریش سے کم پرجوش نہ تھے۔ ان قبائل غطفان نے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ تنہا جنگ کرنے کی کتنی ہی کوششیں کی جو ناکام ہو گئیں، کیونکہ سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے دیار میں سرت سے ضرب لگا کر ان کی کوششوں کو ناکام کر دیتے تھے اور ان کی افواج کو حرکت کرنے سے قبل ہی پراگندہ کر دیتے تھے۔ اس لیے جب یہود نے اپنے منصوبے میں ان قبائل کو قریش اور یہود کے ساتھ مل کر مدینہ سے جنگ کرنے میں مشارکت کی پیشکش کی تو یہ ان قبائل کی وہ تمنا تھی جو تمنا یہ کیا کرتے تھے، اتحاد کا معاہدہ اور اس کی شروط۔ یہودی وفد نے اعراب غطفان کے زعماء کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف عرب بت پرست یہودی عسکری اتحاد کا پختہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی اہم شروط یہ تھی: نمبر 1، اتحادی فوج میں غطفان کی فوج 6,000 جانبازوں پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 2، اس کے بالمقابل یہود قبائل غطفان کو خیبر کی کھجوروں کے 1 سال کا پورا پھل دیں گے۔ اس طرح یہ شریر یہودی وفد قبائل قریش اور غطفان سے 10,000 جانبازوں کو جمع کر کے واپس لوٹا اور انہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع کیا۔ اور یہ ایسی فوج ہے کہ اس سے قبل مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں اس جیسی فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور یہودی وفد نے قریش کے قائدین کو اس معاہدے کی تفاصیل پہنچا دی جو اس کے اور قبائل غطفان کے درمیان طے ہوا تھا، تاکہ اس کے مطابق جنگ منظم کی جائے، اور اس سے قریش کو بہت خوشی ہوئی۔ احزاب کی تیاری۔ احزاب کے قائدین تیاری میں لگ گئے اور انہوں نے اپنی افواج کو اکٹھا کرنے اور ان کو منظم کرنے اور ان کا خرچ برداشت کرنے کے لیے بڑی کوششیں کیں تاکہ جنگ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا کامیاب مرکز ہو، اور قریش اپنے حلفاء سمیت 4,000 جانباز جمع کر سکے، اور اس جنگ میں ان کی فوج تنظیمی مہارت، اسلحی عمدگی
اور وافر خرچ کے لحاظ سے بہترین فوج تھی، اور نقل و حمل کے ہتھیاروں میں سے قریش کے پاس 1500 اونٹ اور تعقب کے ہتھیاروں میں سے 300 گھوڑے تھے۔ اور قریش نے دار الندوہ میں علم باندھا اور اسے انہوں نے عثمان بن طلحہ العبدری کو دے دیا، اور فوج کی کمان ابو سفیان بن حرب اموی کے سپرد کی گئی، اور خالد بن ولید مخزومی نے سواروں کی کمان سنبھال لی، اور یہ سب کچھ مکمل ہو گیا اور ایک دائمی نظام کے بموجب ہوا جس پر قریش دور دراز زمانوں سے اپنی جنگوں میں عمل پیرا ہیں۔ اور قبائل قریش کے درمیان یہ متفق علیہ نظام ہے کہ فوج کی عام کمان بنی امیہ میں ہو اور سقایا اور رفادہ بنی ہاشم میں ہو، اور جنگوں میں بنو عبد الدار حجابت کے ساتھ علمبرداری سے مخصوص ہوں، اور سواروں کی کمان عام کمان کے ضمن میں ہمیشہ بنی مخزوم میں ہو۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ کعبے کے پردوں کے پاس قریش کا عہد، اور قریش کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر مزید پختہ کرنے ان کے قبائل کے 50 جوان حرم کی طرف گئے، اور انہوں نے باہم عہد و پیمان کیا، اور انہوں نے کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک کر اپنے جگر اس کے ساتھ لگا دیے، اور اسی حالت میں معاہدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی رہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ہاتھ ہوں گے۔ غطفانی نوجوانوں کا سالار۔ قبائل غطفان نے اپنے میں سے اور اپنے احلاف میں سے 6000 جانباز جمع کیے، اور غطفان کا کوئی ایسا ثابت نظام نہ تھا جس پر وہ جنگوں میں عمل کرتے، جیسا کہ ان قریش کا حال تھا جس کی افواج کا سالار عام ہمیشہ بنی امیہ کا کوئی شخص ہوتا تھا۔ پس غطفان کی افواج نے 4 کمانوں کے ماتحت مارچ کیا، اور یہ غطفان کے بڑے قبائل کے مطابق تھی۔ نمبر 1 بنو فزارہ، ان کا سالار عینیہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر تھا۔ نمبر 2 بنو اسد، ان کا سالار طلیحہ بن خویلد تھا۔ نمبر 3 بنو اشجع، ان کا سالار مسعود بن رقیلہ بن نویرہ تھا۔ نمبر 4 بنو مرہ، ان کا سالار الحارث بن عوف تھا۔ مدنی موقف۔ مدینہ بھی اس سے غافل نہ تھا۔ جو کچھ اس کے خلاف مکہ میں اور نجد میں بدوؤں کے خیموں میں ہو رہا تھا، اس کی فوجی انٹیلیجنس نہایت چوکس اور سرگرم تھی، اور جب سے یہودی وفد خیبر سے مکہ گیا تھا اس کے جوان اس کی حرکات کی ٹوہ لگا رہے تھے، اور اولاً جو کچھ یہودی وفد اور قریش کے درمیان، اور ثانیاً جو کچھ غطفان کے ساتھ ہوا، انہیں اس کا پورا علم تھا، اور انٹیلیجنس کے جوان احزاب کے مذاکرات کے بارے میں اپنی پہلی اہم معلومات کو پہلے بھیجتے تھے۔ بس مسلمان نہایت چوکسی اور چھان بینی کے ساتھ ان مساعی کے آخری نتائج کا انتظار کرنے لگے جو خیبری وفد نے ان عرب قبائل میں جو مسلمانوں کے دشمن تھے کی۔ صرف یہودی وفد کے قریش اور غطفان سے 6 فریقی فوجی اتحاد پر موافقت حاصل کرنے پر ہی، جو یہود، غطفان اور قریش سے بنا تھا، مدینہ نے اپنی انٹیلیجنس کے جوانوں سے یہ اہم خبر حاصل کی۔ اسی طرح اس کے بعد مدینہ نے احزاب کی افواج کی قوت اور ان کی سپاہیوں کی تعداد اور ان کے سالاروں کے نام، اور مدینہ کی جانب ان کے مارچ کے مقررہ وقت کے متعلق ضروری دقیق معلومات اپنی فوج کی انٹیلیجنس سے حاصل کیں، اور دشمن کے متعلق یہ معلومات حاصل کرتے ہی فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری لازمی دفاعی اقدامات شروع کر دیے، اور ایک فوری میٹنگ بلائی جس میں مہاجرین اور انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے بڑے بڑے قائدین شامل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ان کے ساتھ اس اہم موقف کے بارے میں گفتگو کی جو یہود کی خبیث مساعی سے نمایاں ہوا تھا۔ مدینہ کے دفاع کا منصوبہ۔ چونکہ معلومات سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جنگ کا بڑا مقصد مدینہ پر قبضہ کرنا ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی میٹنگ میں دارالخلافے کے دفاع کے لیے ضروری، فعال اور فیصلہ کن اقدامات اختیار کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ نیز یہ کہ کیا مسلمان مدینہ سے باہر احزاب سے جنگ کرنے کے لیے نکلیں جیسا کہ انہوں نے غزوہ احد میں کیا تھا، یا مدینہ کے اندر ہی قلعہ بند ہو کر رہیں۔
بالآخر فیصلہ ہوا کہ مسلمان مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ میں قلعہ بند رہیں، خصوصاً اس لیے بھی کہ جو فوج ان سے جنگ کرنے آئی ہے وہ 10,000 جانبازوں سے کم نہیں، جبکہ مدنی فوج بڑے سے بڑے اندازے کے مطابق 3,000 جانبازوں سے زیادہ نہیں، جن میں وہ بہت سے منافقین بھی تھے جن کی طرف سے جنگ کے وقت اطمینان نہ تھا، اور مدینہ کے شمالی منطقے کو دفاع کی بڑی لائن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ بڑی الجھن۔ باوجود کہ اسلامی کمان نے مدینہ کے دفاع کے لیے اس جگہ کے انتخاب میں اتفاق کیا تھا اور جنگ کرنے والوں کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے اس سے بہتر جگہ موجود نہ تھی، لیکن منصوبہ بندی کے وقت ایک الجھن مسلمان قائدین کے لیے رکاوٹ بن گئی، اور اس نے ان کے دلوں کو بے چین کر دیا، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے مدینہ کے دفاع کا منصوبہ بناتے وقت سوچا کہ احزاب کی جرار افواج کے سامنے ان کے لیے ثابت قدم رہنا کیسے ممکن ہوگا، اور جب وہ یکبارگی ان پر حملہ کریں گے اور اس وسیع جگہ پر جو مدینہ کے شمالی راستوں کے پاس ہے ان کے ساتھ فیصلہ کن مارکے میں برسر پیکار ہوں گے، تو وہ انہیں مدینہ پر قبضہ کرنے سے کیسے روکیں گے؟ اسلامی فوج کے جوان اگرچہ بے مثال شجاعت میں ممتاز تھے جو سچے عقیدے سے پیدا ہوئی تھی، مگر تباہ کن کثرت تعداد جس میں دشمن کی فوج کو برتری حاصل تھی، اس کا اندازہ عقل سے لگانا ضروری تھا، کیونکہ کثرت اکثر اوقات شجاعت پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، نظریہ خندق کا پیش کرنے والا۔ اس لیے مسلمان مدینہ کے دفاع کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کسی ایسے فعال وسیلے کے ایجاد کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے جس سے وہ احزاب کی جرار فوج کے ساتھ جو سامان اور تعداد میں برتری رکھتی تھیں فیصلہ کن مارکے میں ہماگیری فوجی جنگ سے کنارہ کشی کریں، تاکہ انہیں اس وسیع حرکت سے جو وہ کرنا چاہتی ہیں روک دیں۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اسلامی فوج کے جنگی بورڈ میں مشورے کے لیے موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سالار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عظیم اور اہم منصوبہ پیش کیا، جس سے حضور علیہ السلام نے اتفاق کیا، اور قائدین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے اس سے خوش ہو گئے۔ اس دفاعی منصوبے کی تنفیذ سے احزاب کی افواج کی سرگرمیوں کے جام کرنے اور ان کی حرکات کے شل کرنے پر بڑا اثر ہوا۔ پھر بالآخر جنگ ناکام ہو گئی۔ خندق مدینہ کے دفاع کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ مسلمان ایک عمیق خندق کے کھودنے میں جلدی کریں جو اس تمام منطقے پر حاوی ہو جس میں سے احزاب کی افواج کے مدینہ میں داخل ہونے کی توقع ہو، اور اس خندق کی کھدائی احزاب کی افواج کے اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہو جائے جس پر مدینہ کی کمان نے اکتفا کیا ہے، اور اس نے اس جگہ پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ میدان ہے جو مدینہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا منصوبہ پیش کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سرزمین ایران میں جب سواروں سے خوف کھاتے تھے تو اپنے گرد خندق بنا لیتے تھے۔ دفاعی منصوبے کی تفاصیل۔ یوں اسلامی فوج کے قائدین کے درمیان مدینہ کے دفاعی منصوبے پر مکمل اتفاق ہو گیا، اور وہ مندرجہ ذیل صورت میں تھا۔ نمبر 1، مسلمان مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ میں موجود رہیں اور مدینہ سے باہر احزاب سے مقابلے کے لیے نہ جائیں۔ نمبر 2، دفاع کی بڑی لائنیں مدینہ کے شمال کی طرف ہوں اور جبل صلاح کے آگے ہوں تاکہ یہ پہاڑ اسلامی کمان کی پشت کے پیچھے ہو۔ نمبر 3، مسلمان ایک عمیق خندق کھودنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کے اور احزاب کی فوج کے درمیان رکاوٹ ہو۔ نمبر 4، مسلمان مدینہ کو عورتوں، بچوں اور ناکارہ لوگوں سے خالی کر دیں اور انہیں دشمن سے دور محفوظ قلعوں میں اکٹھا کر دیں تاکہ ان کے بچاؤ میں آسانی ہو، خصوصاً بنی قریظہ کے یہود سے جن کی منازل مدینہ میں ہیں اور مسلمان ان کی جانب سے مطمئن نہیں ہیں۔ نمبر 5، اسلامی گشتی دستے مسلسل رات بھر صبح تک مدینہ کی نگرانی کریں۔ اسلامی فوج کے اترنے کی جگہ کی فوجی حکمت عملی۔ مدینہ کے شمالی منطقے کو اسلامی فوج کے اترنے کے لیے منتخب کرنا ایسا انتخاب تھا جو فوجی حکمت عملی کے مطابق تھا۔ یہ جگہ سب سے بہتر جگہ تھی اور جو شخص مدینہ کا دفاع کرنا چاہتا ہے اسے اسی میں پڑاؤ کرنا واجب ہے۔
کیونکہ یہی وہ واحد کھلی جگہ ہے کہ جو جنگ باز مدینہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے اس پر اس کی طرف آنا واجب ہے، اس لیے کہ اطراف مدینہ کی دوسری جہات کھجوروں کے درختوں اور دیگر گھنی کھیتیوں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی بلڈنگوں اور قدرتی مشکل رکاوٹوں سے گھری ہوئی ہیں، جو احزاب کی عظیم افواج کو اپنی مرضی کے مطابق وسیع دائرے میں جنگ کی کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس بات نے احزاب کے قائدین کو ایسا بنا دیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ان جہاد سے آنے کے بارے میں غور ہی نہ کرتے تھے۔ بس وسیع دائرے میں جنگ کے مناسب حال واحد جانب، جیسا کہ احزاب کے قائدین چاہتے تھے، مدینہ کے شمالی جانب ہی تھی، جہاں کسی قابل ذکر طبعی رکاوٹ کے بغیر وسیع رستے اور کھلے میدان ہیں، اور اسی جانب اسلامی کمان نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ خندق کہاں اور کیسے کھودی گئی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے منصوبے کی اساس پر خندق کھودنے کے لیے جو نقشہ بنایا گیا وہ ایک بڑی خندق کے کھودنے کا متقاضی تھا، جو غربی جانب سے صلاح پہاڑ سے لے کر حرۃ الویرہ کی جانب تک ممتد ہو، جو غربی جانب سے مدینہ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس طرح پر یہ خندق حرہ مذکورہ کی مشرقی طرف سے کمان کی شکل میں گزرے، پھر جبل صلاح کے آگے خط مستقیم کی مانند مشرق کی جانب حرہ داقم کی اطراف تک پھیل جائے، جو شرقی جانب سے مدینہ کو ڈھانپے ہوئے ہے اور مکمل طور پر احزاب کے پڑاؤ کے درمیان، جو شمالی جانب احد اور مجمع السیال کے گرد واقع ہے، اور اسلامی پڑاؤ کے درمیان، جو جبل صلاح سے آگے اور مدینہ کے شمالی راستوں کے پاس حرتین کے درمیان واقع ہے، رکاوٹ ڈالتے۔ اسی طرح یہ منصوبہ ثانوی جزوی خندقوں کی کھدائی پر بھی حاوی تھا، جو ایک دوسرے سے ربط رکھتی تھیں اور بڑی خندق کی طرف سے جبل صلاح کی غربی طرف تک اور بڑی خندق کی طرف سے جبل صلاح کی غربی طرف تک ممتد تھی، اور جنوب کو وادی بطحان اور رانونا کے اکٹھا ہونے کی جگہ تک یوں چلی جاتی تھیں کہ یہ مترابط خندقیں غربی جانب سے مسجد نبوی کے پیچھے آ جاتی تھیں۔ خندق کے تیار کردہ نقشے کے مطابق فوج کے جوانوں نے فوراً اسے کھودنا شروع کر دیا، اور سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھدائی میں ان کے ساتھ شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مسلمان فرد کی طرح کام کرتے تھے، حتیٰ کہ خندق کی کھدائی ختم ہو گئی۔ اسلامی فوج نے سنجیدگی، دل جمی اور مداومت کے ساتھ کھدائی کا کام کیا، اور مدینہ کی کمان نے احزاب کی افواج سے مدینہ کے نواح میں پہنچنے سے قبل خندق کی کھدائی کی تکمیل کے لیے کوششیں صرف کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے کہ یہ خندق عنقریب دارالخلافہ کے دفاع کی بڑی لائن بننے والی تھی، اس لیے اس کا دشمن کی فوج کے پہنچنے سے قبل مکمل کرنا ضروری تھا۔ فوج نے ہی خندق کھودی۔ اسلامی فوج کے افراد ہی خندق کھودنے والے تھے، جن میں سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، کیونکہ ان کے پاس دوسری قوموں کی طرح خادم اور غلام نہیں تھے جن سے وہ اس مشکل فوجی کام میں بیگار لیتے۔ باوجود کہ بنی قریظہ کے یہود جو مدینہ کے باشندے تھے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کے مطابق خندق کی کھدائی میں مشارکت کے پابند تھے، لیکن ان یہودیوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی خندق کی کھدائی کی کارروائی میں شمولیت نہیں کی، اور یہ پہلا بے محبت اور نصوص معاہدے کے خلاف عمل تھا جو بنی قریظہ کے یہود نے کیا، اور خندق کی کھدائی کی احزاب کی افواج سے پہنچنے سے قبل تکمیل کے لیے فوج نے بڑا کام کیا۔ وہ دن بھر کھدائی کا کام کرتے اور صرف رات کو آرام کرتے، اور سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھدائی کے کام کی نگرانی کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے دست مبارک سے کام کرتے، حتیٰ کہ خندق کی تکمیل ہوئی۔ کٹھن حالات، اور اس پر مستزاد یہ کہ خندق کی کھدائی کی کارروائی، جس کا طول 5000 ہاتھ سے کم نہ تھا، فی حد ذاتی ہی بڑی مشکل کارروائی تھی، اور جن معاشی حالات میں مسلمانوں نے خندق کی کھدائی کا کام کیا وہ نہایت کٹھن حالات تھے۔ یہ سال مسلمانوں کی نسبت سے بھوک کا سال تھا، اور اکثر مسلمان جو کھدائی کا کام کر رہے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ضروری خوراک بھی نہ پاتے تھے، اور اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، جو کھدائی کا کام کرتے ہوئے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، اور بڑا کھانا جو انہیں ملتا تھا وہ صرف کھجوریں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خندق کی کھدائی کے وقت سخت معاشی حالات میں مبتلا تھے اور سخت بھوک کی حالت میں تھے۔